الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ طے و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ نہ روح امین، نہ عرش برین، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کے نہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی بے خبری، کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان، دستگیر جہاں غم گسار زمان، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخوان شیریں لسان، دیگر انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، آپ عشاء کی نماز کے بعد سے یہاں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ ہدیہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محترم میر محمد اقبال صاحب،
اور ان کے صاحبزادگان میری مراد میر محمد ناصر صاحب، میر محمد مظہر صاحب اور میر محمد اظہر صاحب، جنہوں نے محبت کے ساتھ اس محفل پاک کا انتظام کیا، انعقاد کیا، آپ کو محبت کے ساتھ دعوت دی، آپ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے۔ میں بھی آپ سب کا مشکور ہوں، آپ نے ٹائم نکالا اور سننے کا یہ ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی حضور کے غلام تشریف لائیں ان کو کوئی پھول ایسے عطا کیے جائیں کہ ان کے ایمان کو حلاوت نصیب ہو، تاکہ زندگی کے اندر حضور کی محبت کے اندر اضافہ نصیب ہو۔ پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی میری گفتگو کو سن رہی ہیں، میں کوشش کروں گا ان کے لیے بھی کچھ موتی عرض کروں۔ اور میرا یہ طریقہ ہے کہ مرغزار جامع مسجد میں امام بھی ہوں، اور ہمارے جتنے بھی پروگرام اس مسجد کے اندر ہوتے ہیں میں اسی وقت تک بیان جاری رکھتا ہوں جب تک چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب دیکھتا ہوں کہ بس اب میرے استاد بھی فرمایا کرتے تھے کہ طلب سے پہلے چھوڑ دو پھر طلب باقی رہتی ہے، تو میں ویسے تو بیان جب مجھے کہتے ہیں اس وقت حاضر ہوتا ہوں۔ تو میر محمد اقبال صاحب یہ میرے نمازی ہیں اور ڈاڈے نمازی نے نا جی، منو مجھے فرما رہے تھے کہ میں نال لے کے جانا ہے، تو نماز پیچھے پڑی ہے، فرما رہے تھے میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں۔ نہیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ پہنچے ہیں تو میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا ہوں، چونکہ نمازی ہیں نا جی، تو نمازی لاڈلے بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو اللہ کرے حضور کی ساری امت ہی نمازی بن جائے۔ زندگی کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ آپ نے لنگر بھی کھا لیا ہے۔ یہ بھی جس طرح یہ حضرت فرما رہے تھے کہ یہ میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے، میں بھی پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بیان ہونا ہے تو پہلے ہی لنگر کچھ نہ کچھ کھلا دیا گیا ہے۔ تو میں میر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے فائدہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ کھلایا ہے فریش ہو گئے ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کچھ کھلا دینا تو بندہ سست بھی ہو جاتا ہے، تو رجیاں بولن بھی نہیں نہ ہوتا ہیں جی۔ تو اب چند گھڑیاں ہی ذکر رسول کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، یہ ماحول میر برادران نے ہمیں بنا کے دیا ہے، تو اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں اسی پیار برے لمحات کے اندر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ذرا آپ محبتوں کا اور بیداری کا ثبوت کرتے رہیے گا۔ محترم حاضرین، میں نے جو قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے نا، الحمد سے لے کر والناس تک جتنے بھی دنیا میں نبی تشریف لائے ہیں، پیغمبر تشریف لائے ہیں، رسول تشریف لائے ہیں، جب انہوں نے زمین کے اوپر قدم رنجہ فرمایا ہے تو آ کے فرمایا ہے لوگو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ذرا میں چیک کر لوں آپ ذرا پہلے بیدار ہیں کہ نہیں؟ اللہ ایک ہے۔ اس کہنے پر آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشکل تھا، فاروق اعظم کے لیے مشکل تھا، عثمان غنی کے لیے مشکل تھا، حیدر کرار کے لیے مشکل تھا کہ وہاں جس نے اللہ کہنا تھا ان کو سزائیں ملنی تھی۔ یہاں تو اتنا پاکیزہ ماحول ہے، اللہ کہنے پہ کوئی پابندی نہیں، اللہ کہنے پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اس لیے بلند آواز سے کہیں کہ سارے نبی دنیا میں آ کے تشریف لائے تو انہوں نے کیا پیغام دیا؟ اللہ ایک ہے۔ سارے بولے اللہ ایک ہے، وہ پچھلے بھی بولے اللہ ایک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساری دنیا
ایک فرد بھی باہر نہیں ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سارے نبی یہ اعلان کرتے رہے، سارے رسول یہ اعلان کرتے رہے، سارے پیغمبر یہ اعلان کرتے رہے، لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب بھی نبیوں نے یہ اعلان کیا تو آگے سے قوم نے کیا کہا؟ اگر اللہ ایک ہے تو آپ کون ہو؟ تو نبی کہتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں۔ قوم آگے سے کہتی ہے اگر آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آگے سے نبی معجزہ دکھاتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل کے نیچے سے ہاتھ باہر نکالا تو سورج سے زیادہ چمک رہا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، میں نبی ہوں۔ قوم نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ جناب عیسیٰ فرمانے لگے آنکھوں سے نبینا لے آؤ۔ نبینا لائے، آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں نور آ گیا۔ فرمایا کوڑ کی مرض والا لے آؤ، آپ نے ہاتھ پھیرا، شفا مل گئی۔ فرمایا مردہ لے آؤ، وہ بھی زندہ کر دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ اے غلامان مصطفیٰ، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کی محبت میں بیٹھنے والوں، حضور کا ذکر سننے والوں، سارے نبی جب تشریف لاتے رہے آگے سے کہتے رہے اللہ ایک ہے۔ قوم کہتی ہے اگر اللہ ایک ہے، آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے معجزہ دکھایا، قوم کو بتایا۔ جناب آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، جناب نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، بولے نا بلند آواز سے، جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی کعبہ کو بیت اللہ بنانے والے کی، جب باری آئی یتیموں کے رکھوالے کی، جب باری آئی مظلوموں کے والی کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، میرے آقا علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا اے لوگو اللہ ایک ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، پیغمبر بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ قوم نے کہا اگر آپ رسول ہیں تو معجزہ دکھائیں، پیغمبر ہیں تو معجزہ دکھائیں، نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اے لوگو وہ پہلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آتے رہے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی معجزہ لے کر آئے۔ فرمایا اے لوگو میں معجزہ لے کے نہیں آیا بلکہ سار کے پالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک سراپا معجزہ بن کے آیا ہوں، سراپا معجزہ بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت بھی معجزہ، بولیے حضور کی ولادت بھی، بولیے حضور کی ولادت بھی۔ اللہ کرے جو حضور کی ولادت اور حضور کے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں اللہ ان کے ایمان کی سلامتی فرمائے۔ حضور کی ولادت بھی، حضور کا بچپن پاج بھی، حضور کا بڑھاپا بھی، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی، سورج کا اثر پہ لانا بھی، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمانا بھی، علی شیر خدا کو بستر پہ سلانا بھی، ابو بکر کو مصلی پہ ٹھہرانا بھی، اور شادیاں فرمانا بھی، میرے آقا علیہ السلام کا فرش زمین پہ چلنا بھی اور عرش پہ جانا بھی معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے، حضور علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں۔ جب حضور سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں، حضور کی ہر ادا معجزہ ہے۔ جو کسی نے سوال کیا ہے حضور نے پورا کیا ہے کہ نہیں فرمایا؟ حضور نے پورا ہی فرمایا ہے۔ اب اسی پر چند باتیں عرض کرتا ہوں، ایمان میں حلاوت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ السلام مسجد سے نماز پڑھا کے باہر تشریف لائے ہیں۔
ایک یہودی سامنے آیا، آ کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا دکھا سکتا ہوں۔ کہنے لگا وہ جو سامنے درخت ہے آپ اس کو بلا دیں۔ میرے نبی مسکرا کے کہتے ہیں جا اسے میرا پیغام دے دے۔ حضور خود نہیں گئے، فرمایا اسے جا کے میرا پیغام دے دے۔ اب وہ گیا، یہودی تھا، جا کے کہنے لگا اے درخت تجھے محمد عربی بلا رہا ہے۔ ایمان سے بتائیں درخت کے کان ہیں لیکن حضور کا نام سنا ہے تو وہ سن بھی رہا ہے، جب پیغام سنے گا تو چل کے بھی آئے گا۔ کیوں؟ یہودی نے کہا تھا وہ سامنے درخت ہے، تو حضور نے جب اس درخت کی طرف دیکھ لیا ہے تو سارا شعور آ گیا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہ، بولیے نا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے ایسے دیکھ لیا۔ یہودی کہتا ہے اے درخت تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ درخت نے دیر نہیں لگائی، آگے جھکا، پیچھے جھکا، دائیں بائیں جھکا، زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی بول۔ کہنے لگا اسے آپ بلائیں بھی تو پھر میں بولتا ہوں۔ حضور نے فرمایا درخت ذرا بولو تو صحیح میں کون ہوں۔ درخت کے پتے پتے سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، بولیے نا الصلاۃ والسلام علیکہ۔ مال جی ویکھیا جے کھوایا نا تساں لنگر اے حال ہوندی جے، ویسے ساڈا تجربہ ہے اسی بعد چ رکھنے لنگر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ درخت نے کلمہ حضور کی توصیف کی، حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا، اس یہودی نے اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، تو ایک یہودی قریب سے گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں گو ہے۔ گو سمجھتے ہیں نا؟ گو ایک جانور کا نام ہے، گو ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ یہاں صحابہ کرام کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے سارے صحابہ یہاں کھڑے ہیں۔ یہودی آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے حضور کے سامنے گو پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لات و عزا کی قسم، یہ بتوں کے نام ہیں، کہ اگر یہ گو گواہی دے نا آپ کی تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ گو گواہی دے۔ جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سامنے حضور کے آئیں تو وہ بھی بول پڑتے ہیں، ہم تو انسان ہیں نا۔ تو سامنے گو پھینکی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گو، تو گو آگے سے بول کے کہتی ہے لبیک و سعدیک۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے فصیح زبان میں کہا کہ اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ ہے اور حکومت زمین پہ ہے، اور جس کی رحمت بہشتوں میں ہے اور عذاب دوزخ میں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو گو بول کے کہتی ہے کہ آپ رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور بھی ثنا بیان کرو، تو آگے سے گو نے جو جواب دیا نا جی، وہ جواب آج اس موجودہ دور کے اندر بڑی ضرورت ہے کہ کانا دجال کوئی مرزا قادیانی ہو، نبوت وہ خیال کرتا ہو، حضور کی نبوت کا منکر ہو، تو سنیں اس گو نے آگے سے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ گو بھی جانتی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور بولیے نا حضور
جو حضور کو صرف نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہے، جو حضور کو نبی ماننے کے بعد آخری نبی مانے وہ مسلمان ہے۔ تو گو نے کہا حضور آخری نبی ہے، حضور ذرا بولے نا حضور۔ اس دور کا جو بڑا خوبصورت نعرہ ہے وہ بھی لگائیں ذرا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ذرا بلند آواز سے 3 بار آپ نے کہنا ہے، اور ہر بار پہلے سے آواز زیادہ ہو اور آواز بلند کر کے، یہی حضور کے میلاد کا پیغام ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گو نے حضور کی گواہی دی ہے، حضور آپ آخری نبی ہیں، آپ سچے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ راستے سے جا رہے ہیں تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ملا۔ تو حضور کی طبیعت مبارک تھی کہ آپ اسلام کی تبلیغ بیان فرماتے جاتے۔ اکرمہ سے ملاقات ہوئی تو حضور فرمانے لگے، اکرمہ آج پھر میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ تو اکرمہ کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگا ایسی شرط ہے کہ جو میں پیش کروں گا آپ پوری نہیں کر سکو گے۔ آپ حضور کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ایمان سے بتائیں کوئی ایسی شرط ہے جو حضور پوری نہ کر سکے؟ یہ اس کے لفظ ہیں، ایسی شرط لگاؤں گا جو آپ پوری نہیں کر سکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وہ کون سی شرط ہے جو میں پوری نہیں کر سکوں گا، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا ندی کے دوسرے کنارے پہ جو پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کی چٹان ہے، وہ چٹان آپ اسے بلائیں، وہ پانی پہ تیرتے تیرتے آپ کے پاس آئے، آپ کی گواہی دے تو پھر میں بولوں گا۔ اس نے اپنے ذہن کے مطابق جو شرط لگائی، وہ اپنے ذہن کے مطابق کہہ رہا تھا کہ ایسی شرط ہوگی کہ جو آپ پوری نہیں کر سکو گے۔ اور یہ ہے بھی حقیقت کہ پتھر پانی پہ نہیں تیرتے۔ اگر کسی نے تیرتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں نے زندگی میں پتھر کبھی پانی پہ تیرتا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے نا جی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اکرمہ جا میرا پیغام پتھر کو خود ہی دے دے۔ اکرمہ دوڑتا ہوا گیا، ندی کے کنارے سے آواز دیتا ہے اے پتھر تجھے محمد بلا رہے ہیں۔ پتھر کے کان تو ہے کوئی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا نام سنا ہے تو اسے بھی شعور آ گیا ہے۔ یار حضور کا نام ہی ایسا نام ہے، پتھر بھی سنے تو انہیں بھی شعور آتا ہے۔ آپ تو حضور کے غلام بیٹھے ہیں، آپ تو حضور کے ساتھ پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، آپ تو حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ جب پتھر نے سنا تو اس نے سینہ تان لیا، اس نے چھلانگ لگائی اور پانی کے اندر داخل ہو گیا، سینہ چوڑا کر کے تیرتا تیرتا خوشی کے ساتھ جھوم جھوم کے آ رہا ہے۔ کیوں نہ جھوم کے آئے، اسے اللہ کے محبوب نے جو بلایا ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اسے پوچھو جسے حضور کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، جسے مدینے کا پیغام آ جائے، جسے عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے، جسے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے، وہ خوشی میں جھوم جھوم کے کہتا ہے لوگوں مجھے مبارک دو میں مدینے جا رہا ہوں، لوگوں مجھے مبارک دو میں مکے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج تو حضور پردے کے اندر ہے، اس کے باوجود امتی جھوم جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ پتھر کیوں نہ جھومے، پتھر کے سامنے تو امام الانبیاء خود موجود ہے۔ تکبیر، جشن عید میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ پتھر کے سامنے تو خود امام الانبیاء موجود ہیں۔ پتھر نے جب حضور کو دیکھا خوشی میں جھوما، جھوم جھوم کے پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدم چومے حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ تیری شرط میں نے پوری کر دی ہے، اب تو بول۔ کہنے لگا لطف تو بڑا ہی آیا ہے، مزہ تو بڑا ہی آیا ہے،
کمال ہو گیا ہے، آج تک پانی پہ پتھر تیرتے نہیں دیکھے، لطف بڑا آیا ہے۔ اے محمد ذرا اسے بلا تو صحیح۔ پتھر کبھی بولے نہیں بولے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اکرما، جو نبی بلا سکتا ہے، پانی پہ ترا سکتا ہے، وہ پتھر کو قوت گویائی بھی عطا کر سکتا ہے، ابھی بلا لیتا ہوں۔ میرے کریم نبی نے پتھر کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اے پتھر بتا تو صحیح میں کون ہوں۔ پتھر کے اندر سے آواز آتی ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اکرما نے جب سنا تو کہنے لگا لطف بڑا آیا ہے، یہ بھی مہربانی ہو سکتی ہے، پتھر واپس بھی جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو نبی بلا سکتا ہے وہ واپس بھی بھجوا سکتا ہے۔ اگرچہ پتھر کا واپس جانے کا پروگرام نہیں تھا، کوئی قدموں میں آ کے واپس جاتا ہے؟ بولے نا، کوئی قدموں میں۔ آج تو گنبد خضرا کے اندر حضور موجود ہیں، ظاہری طور پہ پردے میں ہیں، نظر نہیں آتے، اس کے باوجود امتی جب پلٹتا ہے واپس وطن میں، تڑپتا ہے، تڑپ جاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ پتھر کے سامنے گنبد نہیں، گنبد والا نبی خود موجود ہے۔ اگرچہ پتھر کا واپس جانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن اکرما کہنے لگا اگر آیا ہے تو واپس بھجوا سکتے ہیں۔ میرے نبی مسکرا کے فرمانے لگے اکرما ہاں کوئی بات نہیں، ابھی کہتا ہوں واپس چلا جائے گا۔ پتھر اگرچہ جانے کا پروگرام نہیں رکھتا تھا، میرے کریم نبی نے فرمایا چلے جا، واپس چلا جا۔ پتھر نے دیر نہیں کی، اس نے سینہ تان کے پانی پہ چھلانگ لگائی اور تیرتا تیرتا واپس جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرما اب بول۔ اکرما بول پڑا، آج دل مان گیا ہے آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے ماشاءاللہ لنگر کھایا ہے، زور لگائے، میں نے ابھی کھانا ہے، ادھر سے ہی کھا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ محمد ہمارے، اونچا بولے محمد ہمارے۔ لو جی جتنا آپ زور لگائے نا، میرے دلی دعا ہے میں قرآن کا قاری بھی ہوں اور پکا حافظ ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ سارے میرے نمازی بیٹھے ہیں، میں 4 مصلے غالباً 4 یا 5 مصلے میں ادھر سنا چکا ہوں۔ اے پچھو بولن دی کسے نوں ضرورت ہی نہیں پیندی، پورا مہینہ الحمدللہ پکا حافظ بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ دل سے دعا دے رہا ہوں جو حضور کا ذکر بلند آواز سے حضور کا نام لے، اللہ اس کی شانیں بھی بلند فرمائے، اللہ اسے عزت کی روزی نصیب فرمائے، اللہ اسے عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ محمد ہمارے وہ پچھلے ذرا کم آواز نکال رہے ہیں، لیکن یہاں میں ایک اور بھی بات کہتا ہوں۔ جب بندہ مرے گا نا جی، قبر میں جائے گا، حشر میں اٹھنا ہے، قرآن کہتا ہے آپ بندے کی زبان سچ بھی بولتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، چغلی بھی کرتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، جو منہ سے نکالنا پڑے، زبان کبھی رکی نہیں، بولی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ لوگوں ایک وقت آئے گا تمہاری زبان ہم بند کر دیں گے، منہ پہ مور لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ یہ سورہ یاسین ہے، تمہارے ہاتھ گواہیاں دیں گے، ان ہاتھوں سے اچھا کام کیا اچھی گواہی ملے گی، پاؤں سے چل کے اچھی طرف گئے اچھی گواہی ملے گی۔ ذرا حضور کے نام پہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر لینا، یہ بھی گواہی دیں۔ جب آپ قبر میں یہ ہاتھ لے کے جائیں، قیامت کے دن اگر آپ کی زبان پہ مور بھی لگا دی جائے تو ہاتھ آپ کے حق میں گواہی دیں، مولا یہ وہ ہاتھ ہیں کہ تیرے ذکر رسول کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ زندہ باد محمد ہمارے۔ نہیں اب ہاتھوں کو ذرا بلند کرے نا، میں قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی ہے، سورہ یاسین کی پکی بات ہے کہ ہاتھ بولیں گے، اچھے کام کرو گے تو ہاتھ بولیں گے۔ ذرا ہاتھوں سے اچھے کام کر دے نا، قبر میں تو اترنا ہے، آج موقع ہے، مہر برادران نے یہ ہمیں کر کے دیا ہے، ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہیں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے. اوہو کیا بات ہے, لگاتے آپ ایمان والے ہیں, سادے ایمان ہے. حضور کا نام ایمان والا ہی لیتا ہے, حضور کی شان ایمان والا ہی بیان کرتا ہے. لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. اللہ آپ کو عزت ادا کرے. حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے, اہل ایمان کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں. لو جی, پتھر نے کلمہ بھی پڑھا, آیا بھی, واپس بھی گیا. اکرمہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب اس سے عجیب بات نہ سناؤں, آپ کا ایمان مزید تازہ ہوگا. حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. ایک یہودی بکریاں چرا رہا ہے, ایک یہودی بکریاں چرا رہا ہے. سامنے سے آیا بیڑیا, جانور. آپ جانتے ہیں بیڑیا بکریوں کو کھاتا ہے, یہ اس کی خوراک ہے. بیڑیا آیا, اس نے ایک بکری اٹھا لی, یہودی نے بکری چھین لی. بیڑیا بول پڑا. کیا بولتا ہے؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, تو نے ظلم کیا ہے, میرا رزق چھین لیا ہے. یہودی کہنے لگا عجیب بات ہے, بیڑیا بھی بولتا ہے, بیڑیا بھی انسانوں کی طرح بولتا ہے. یہ پہلی دفعہ منظر دیکھا ہے کہ بیڑیا ہو کہ انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے. یہودی بڑا حیران ہوا. اے غلامان مصطفیٰ, اگلی بات سنو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. بیڑیا کہنے لگا میرے بولنے پہ تعجب کرتے ہو, میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں. کھجوروں والا شہر ہے, پہاڑوں کے درمیان میں ہے. ادھر ایک نبی آیا ہے, جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. وہ یار بیڑیا ہو کے کہے جو ہو چکا نبی وہ بھی جانتا ہے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی نبی جانتا ہے. اس مولوی سے تو بیڑیا اچھا ہے جو علم پڑھ کے کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتا, نبی کو نہیں پتا. یہ کتنی بڑی نالائکی ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے کہ نبی کا لفظ بول کے کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتا. ایمان سے بتائیں, نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. نبی کا کیا معنی ہے؟ یہ جملہ بولیں گے تو عقیدے کی ترجمانی ہو جائے گی. نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. بولیے نبی کا معنی کیا ہے؟ یہ اپنے بھی مانتے ہیں, جنہوں نے نبی کو مانا نہیں وہ بھی مانتے ہیں. ایک دن نا ابو جہل اپنی بند مٹھی کے اندر اپنی مرضی سے کنکریاں چن کے لایا, اور سامنے آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نبی ہو, ہے دشمن, کہتا ہے اگر تم نبی ہو. پتا چلا دشمن بھی مانتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. یہ دشمن بھی جانتا ہے. کہنے لگا محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. یوں بھی تو کر سکتا تھا, خالی مٹھی لے آتا اور کہتا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو حضور تو پھر بھی آپ نے بیان فرمانا تھا. جب اس نے کہا نا اے محمد اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں سنو, ایمان تازہ ہوگا. میرے کریم نبی فرمانے لگے اے ابو جہل میں بتاؤں یا وہ مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتا دے. کہنے لگا یہ تو آپ نے سوال مزید مشکل کر دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل ہے. حضور نے فرمایا کہ اے ابو جہل کے مٹھی بند مٹھی کے اندر کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں. تو کنکریاں کہتی ہیں اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ. کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, حضور کا کلمہ پڑھا ہے. تو پھر اچھا میں وہ عرض کر رہا تھا, بکری جب اس نے چھینی تو بھیڑیا بولا
اس نے کہا حیران کن بات ہے کہ درختوں والے شہر میں دو پہاڑوں کے درمیان میں اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کا ماہی آ گیا ہے، نبیوں کا سردار آ گیا ہے، اور تم بکریاں چرا رہے ہو، جاؤ ان کا جا کے کلمہ پڑھو۔ یہودی کہنے لگا کلمہ پڑھنے کے لیے تو جاتا ہوں، میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بیڑیا کہنے لگا اگر تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ نا، یہ پیرا میں دوں گا، یہ پیرا میں دوں گا، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں تم جاؤ تو میں اپنا قانون بدلوں گا، بکری کھاؤں گا نہیں، بکریوں کی حفاظت کروں گا، جاؤ تم، پیرا میں دیتا ہوں۔ یہودی کے نصیب کتنے بلند تھے، وہ چلا گیا۔ اے بیڑیا تیرے اوپر لاکھوں سلام ہو، بیڑیا ہے لیکن عقیدہ کتنا پیارا ہے، عقیدہ کتنا خوبصورت ہے، عقیدہ کتنا سونا ہے۔ یہودی چلا گیا، حضور علیہ السلام کا جاتے ہی اس نے کلمہ پڑھا تو عرض کی حضور ایک شان بیڑیے نے آپ کی بیان کی ہے، اجازت ہو تو سناؤں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، حضور خود اپنی شان کو سن کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو، ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، طلحہ ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ، ابو ہریرہ ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، صحابہ ادھر آؤ، ایک میری نئی شان سنو۔ 15 صدیوں کے بعد سنی علماء بھی ہر وقت کتابیں چھانتے رہتے ہیں کوئی نبی کی نئی شان ملے، ہم لوگوں کو سنائیں۔ ہر وقت علماء کا، یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، ہر عالم دین، مجھ جیسا چھوٹے سے چھوٹا بھی، بڑے سے بڑا بھی، ہر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہیں نبی کی نئی شان ملے نا۔ نئی سے مراد ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں، شانیں تو وہ ہیں جو خدا نے دے دی، جس کا ہمیں پتہ نہیں، کوئی نبی کی شان ملے ہم سنائیں۔ تو حضور نے فرمایا آؤ نا ذرا ایک نئی شان تمہیں سناؤں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس نو مسلم جو پہلے یہودی تھا فرمایا اب جو بیڑیے نے کلام کیا ہے نا وہ صحابہ کے سامنے بیان کرو۔ اب صحابی نے بیان کیا، وہ صحابی بن چکے ہیں نا، صحابی نے بیان کیا، بیان کرتے کرتے نا اس نو مسلم کے دل میں خیال آیا نہ جانے بکریوں کا کیا بنا ہوگا، کیونکہ بیڑیا ہے، بکریاں تو کھا جاتا ہے، نہ جانے بیڑیوں کا کیا بکریوں کا کیا بنا ہوگا۔ جب اس نے دل میں خیال ہی کیا نا، اللہ اللہ اللہ، محمد وہ اعمال بد اور نیک پہچان جاتے ہیں، محمد تو دل کی خبریں بھی جان جاتے ہیں۔ اس نے جب خیال ہی کیا نا کہ میری بکریوں کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، حضور نے فوراً روک کے فرمایا بکریوں کی فکر مت کر، وہ تیری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ جب واپس گیا تو بیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا، تو اس نے پتہ کیا کیا، اس نے بیڑیے کا شکریہ ادا کیا، اس نے ایک بکری ذبح کر کے بیڑیے کے آگے رکھی کہ تیرا بھلا ہو، تو نے مجھے نبی کا راستہ بتایا ہے۔ شکرانے کے طور پر بکری ذبح کر دی۔ دیکھنا آج نبی کا ذکر سننے آئے ہیں، یہ اس ڈیرے پر آج خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہاں میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اور اس خوشی میں لنگر بھی کھلا رہے ہیں، مزید لنگر میرا حال کھلائیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا میلاد کا لنگر پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور میں یہ یقین کامل سے کہتا ہوں جو حضور کے نام پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، پیسہ کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، امام عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ جنہوں نے 2 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ اونچا بولیں،
یار ہم 2-4 کو تو مسلمان کر نہیں سکتے تو فتووں کی بچھاڑ ہی کر دیتے ہیں. 2 لاکھ غیر مسلموں کو جس نے کلمہ پڑھایا ہے، 1000 کتاب لکھی ہے، اور حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ مرید ہوا ہے. امام ابن جوزی علیہ الرحمہ آج سے 511 ہجری میں پیدا ہوئے، 557 ہجری میں انتقال ہوا. تقریباً 900 سے زیادہ عرصہ پہلے کے یہ بزرگ ہیں. اس دور کے اندر محبت والے تھے، ہر طرف محبت والے تھے. یہ فتووں کی بچھاڑ نہیں ہوتی تھی، فتنوں کا دور نہیں تھا. ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ میلاد شریف پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ فرمانے لگے 2 فائدے دنیا کے ہیں اور 2 فائدے آخرت کے ہیں. فرمانے لگے دنیا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ کثرت الخیر والبرکہ ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں حضور کے میلاد کی محفل سجتی ہے وہاں پورا سال خیر و برکت نازل ہوتی ہے. پورا سال کیا ہوتا ہے؟ خیر و برکت. ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری برکتیں حضور کے میلاد کا صدقہ ہے. پھر فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے دنیاوی. وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرًا. جو حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے اللہ 1 کے بدلے اسے 10 عطا فرماتا ہے. کتنے عطا فرماتا ہے؟ اگلے سال ان سے آ کے پوچھ لینا کہ مار برادران بتائیں اس مہنگائی کے دور کے اندر اتنا خرچہ کیا ہے، بتائیں پچھلے سال سے اس سال نفع میں ہو یا خسارے میں؟ تو آپ کو جواب دیں گے الحمدللہ نفع ہی نفع ہوا ہے. 2 اخروی فائدے. امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حجابا من النار وسترن. فرمایا حضور کی آمد کی یہ جو خوشی ہے نا، بندے اور جہنم کے درمیان حجاب بنے گی، پردہ بنے گی. اور دوسرا اخروی فائدہ کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شافعا و مشفعا. جو حضور کے میلاد کی محفل سجاتا ہے کل قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. دنیا کے بھی 2 فائدے ہیں، اخروی بھی 2 فائدے ہیں. تو آج یہ اس ڈیرے پہ بڑا خاص کرم ہو رہا ہے. تو محترم حاضرین، بیڑیے کی وجہ سے اس یہودی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے، اور اسی طرح ہرنی راستے میں یہودی نے قابو کر لی، جال بچھایا ہوا تھا. 2 دن اس کو لگے. حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. اس کے نصیب دیکھے، جو ہی حضور علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو کہنے لگی اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول میری مدد فرمائیں، میری مدد فرمائیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے 2 بچے ہیں، پہاڑ کے اندر رہتے ہیں، آپ مجھے کھول دیں، اس جال سے نکال دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. دور بیٹھا یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ حضور نے اسے چھوڑ دیا ہے. دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا 2 دن ہو گئے ہیں جال بچھا کے بیٹھا ہوں، 2 دن کے بعد ہرنی شکار میں آئی ہے، آپ نے چھوڑ دیا ہے. حضور نے فرمایا وہ دودھ پلانے کے لیے گئی ہے، واپس آ رہی ہے، واپس. اس نے کہا جال میں پھنسا ہوا جانور کبھی واپس نہیں آتا، ہمارا تجربہ ہے. حضور نے فرمایا باتیں تھوڑی کر، وعدہ تجھ سے نہیں کیا، وعدہ مجھ سے کیا ہے. اب وقت گزرا، حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے.
ہرنی اپنے بچوں سمیت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. وہ یہودی کہنے لگا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حقیقت دیکھ رہے ہو. جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو کہنے لگا آج دل گواہی دیتا ہے کہ ہرنیاں کبھی واپس نہیں آئیں. جو ہرنیاں جس نبی سے وعدہ کر کے واپس آ جائیں وہ عام بندہ نہیں، وہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے. اتنی بات کہہ کے اس نے اسلام کو قبول کر لیا. حضور علیہ السلام سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں. محترم حاضرین، اب چند باتیں اصلاحی آخر میں کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کئی جوانوں سے میں کہتا ہوں نماز پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں قاری صاحب صبح سے آغاز کریں گے. کتنے جوان ایسے ہیں جو قبرستان میں لیٹے ہیں جنہوں نے کہا تھا صبح سے آغاز کریں گے، لیکن ان کو موقع میسر. بس یہ بات ذہن میں رکھیں، ملک الموت مہلت نہیں دیتا. ابھی سے نماز شروع کریں، نماز کی پابندی کریں. نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا عزت کمانا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ. لوگوں کو آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے عزت نصیب ہو، لیکن ہاتھ ایسے ہی ہے کہ سب کچھ میری طرف آئے. یہ دو کام نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا اگر عزت کمانا چاہتے ہو تو لوگوں کو، میری امت کو نفع پہنچاؤ. حضور نے فرمایا سود نہ کھاؤ، رشوت لینا دینا چھوڑ دو. حضور نے فرمایا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ والدین کی زیارت کرنا حج مقبول کا ثواب ہے. ان کے لیے بڑے گولڈن دن ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کریں اور حج مقبول کا ثواب حاصل کریں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس عورت پر خاوند راضی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، اس نے اپنے خاوند کو راضی رکھا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں ادھر اس کی روح نکلے گی، ادھر جنت میں داخل ہو جائے گی. پھر حضور نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی اگرچہ پورے وجود کے اندر پیپ بھر جائے. خاوند کے پورے وجود کے اندر پیپ بھر جائے، ڈاکٹر کہیں کہ اس کی پیپ اپنے منہ سے نکالو، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے پورے جسم سے پیپ بھی نکال دینا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عورت پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ میری امت کے اندر یہ تعظیمی سجدہ حرام کر دیا گیا. یہ تو تھا عورتوں کو پیغام. پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاتم تائی کی بیٹی آئی، غیر مسلم تھی، سر کے اوپر چادر نہیں تھی، تو حضور نے اپنی مزمل والی چادر اس کے سر پہ رکھ دی. حضور نے فرمایا کوئی چاہتی ہو تو بیان کرو. اس نے کہا مجھے ایک سواری دے دیں، خرچہ دے دیں، میں ملک شام پہنچ جاؤں. حضور نے چادر بھی عطا فرمائی، سواری بھی عطا فرمائی، خرچہ بھی عطا فرمایا. فرمایا جاؤ. وہ جب اپنے گھر میں پہنچی نا تو بھائیوں نے پوچھا تو قید ہو گئی تھی، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا محمد عربی کے دربار سے آئی ہو. بھائیوں نے کہا محمد عربی کا دربار کیسا تھا؟ اس نے کہا لفظوں میں بیان کرنے والا نہیں ہے، چلو وہاں. اس نے کہا ہم تو ڈرے ہوئے تھے، ان کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ تو اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. میرے سر پہ چادر نہیں تھی، انہوں نے میرے سر پہ چادر دی ہے. میرے پاس سواری نہیں تھی، انہوں نے مجھے سواری دی ہے. میرے پاس خرچہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے خرچہ دیا ہے. وہ تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جاؤ ان کے پاس. حضور کا اعلیٰ اخلاق دیکھ کے انہوں نے کلمہ اسلام قبول کر لیا. جو عورتیں سروں پہ کپڑا نہیں رکھتی ان کو پیغام ہے ایک وقت آنے والا ہے 5 کپڑے پہنا کے قبر میں اتار دیا جائے گا. مردوں کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورتوں کے لیے 5 ہیں. خود اندازہ کر لو. جو بیبیاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو کہتی ہیں دوپٹہ رکھے تو گرمی لگتی ہے، دوپٹہ رکھنا مشکل ہے، گرمی. قبر تو چاروں طرف سے بند ہے، چاروں طرف سے بند ہے، ادھر کیا بنے گا؟ اسلام نے تو بند قبر کے اندر 5 کپڑے عورت کو پہنا کے
قبر میں اتارا ہے. اگر چاہتی ہو کہ قبر تمہاری ٹھنڈی رہے, قبر جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنے, تو پھر ابھی وقت ہے سروں کو ڈانپ کے رکھا کر. پھر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے جوانوں کو درس دیا ہے. فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. اپنی بیوی بچوں کے لیے. کئی لوگوں کو, کئی جوانوں کو میں دیکھتا ہوں بار بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے مالک گھر میں آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے تھانے دار آ گیا ہے. حضور نے فرمایا گھر میں داخل ہو جاؤ تو بچے گھبرانے نہیں چاہیے, ایسے داخل ہو جاؤ کہ بچوں کو بھی خوشی نصیب ہو, سب کو خوشی نصیب ہو, بیوی کو خوشی نصیب ہو, ماں کو خوشی نصیب ہو, بیٹا آ گیا ہے. اس طرح محبت کے ساتھ گھر میں قدم رکھو. حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. اور حضور نے فرمایا میں تم میں سے سب سے بہتر میں محمد ہوں, کیونکہ میں اپنی اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں. پھر حضور علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے تھے تو حضور کی زبان پہ آخری لفظ یہ تھے, او لوگو یہ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں, ان کے اوپر ظلم نہ کرنا. ان کے اوپر ظلم, بولیے نا, ان کے اوپر ظلم. آج تو ساس بھی ظلم کر رہی ہے, ساس اماں بھی ظلم کر رہی ہے. آج تو بچیوں کے لیے زندگی پتہ نہیں کتنی مشکل ہو گئی ہے. انتہائی گھر کا ماحول, کئی گھروں کا ماحول جو ہے وہ بڑا نازک ہے. تو میں جتنے بھی اس طرح کی ہماری مائیں ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے, اور بہو سے میری درخواست ہے کہ وہ ساس کو حقیقی ماں کی طرح سمجھے, حقیقی ماں کی طرح سمجھے. گھروں کا ماحول جنت بنائے, پھر زندگی آپ کی بڑی خوبصورت گزرے گی. تو حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے, او لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں, عورتوں پہ ظلم مت کرنا. عورتوں پہ ظلم, بولیے نا, عورتوں پہ ظلم. ہم جب مرنے لگے نا, سب نے مرنا ہے, تو جو بندہ آخری بات کہے نا, آخری بات, اولاد کٹ مرتی ہے, ابا جی نے آخری گل ہے کیتی سی. جو مرضی ہو جائے ابا جی کی, اس بات پہ ہم عمل ضرور کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار, جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا, اس نبی کے آخری کلمات یہ تھے, او لوگو عورتوں پہ ظلم نہ کرنا. یہ عورتیں, یہ بیویاں, یہ اسلام کے ناطے پہ تمہارے نکاح میں آئی ہیں, ان پہ ظلم. آپ نے اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ حضور کا فرمان ہے, عورتوں پہ ظلم. پتہ چلا حضور اس امتی سے راضی ہیں جو عورتوں پہ ظلم نہ کرے, کیونکہ حضور کا یہ فرمان ہے. اور جو عورتوں پہ ظلم کرے اس پہ حضور خوش نہیں ہے. تو محترم حاضرین, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آخر میں اصلاحی کر دی ہیں. اور آخر میں ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی ہے, چلو وہ بھی سن لیں, وہ بھی کام آئے گی آپ کی, کیونکہ یہ زیادہ ہی معاملہ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ بندے سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا مولویوں دی کام ہے. صحیح گل ہے, وہ سمجھتے ہیں مولویوں دا کام میں داڑھی رکھنا, اور کسی بندے کا کام نہیں. غیر مسلم آئے تھے حضور کی بارگاہ میں, 2 غیر مسلم, تو داڑیاں منائی ہوئی تھی, تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ پھیر لیا. جب چہرہ پھیرا تو حضور نے فرمایا, اوے یہ کام کیا کر دیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کا حکم ہے, جو ان کا رب تھا وہ کہتا ہے داڑیاں مڑا کے رکھو. حضور نے فرمایا میرے رب کا فرمان ہے داڑیاں رکھو, داڑیاں رکھو. یہاں ایک قابل توجہ بات ہے, وہ تو یار غیر مسلم تھے, وہ رکھے نہ رکھے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے تو حضور کا نام لیتے ہیں, حضور کے دین پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے لیے تو حدیں ہیں, حدیں ہیں. تو پھر اگر غیر مسلم کے لیے حضور نے چہرہ پھیرا ہے, غیر مسلم کے لیے حضور زیادہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, یا صاحب ایمان بندے اگر ایسا کام کریں گے تو ان کے لیے حضور دکھ کا اظہار کریں گے. یقینی بات ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں
اگر وہ یہ کام کریں گے تو حضور زیادہ دکھ کا اظہار فرمائیں گے. قبر میں سب نے اترنا ہے کہ نہیں اترنا؟ اترنا نا. ایک سچی اور کھری بات کہنے لگا ہوں. جب میں نے اور آپ نے دنیا سے جانا نا، یہ واسکٹ گھر والوں نے اتار لینی ہے، یہ کپڑے اتار لینے ہیں، موبائل جیب میں 5 لاکھ کا بھی ہو وہ انہوں نے نکال لینا ہے، پیسے جتنے مرضی ہوں سب نے پیسے نکال لینے ہیں. گاڑی بھی جو ہوگی چاہے کروڑ کی ہو وہ پیچھے رہ جائے گی، مکان پیچھے رہ جائے گا، موبائل پیچھے رہ جائے گا، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. ایمان سے بتائیں اگر چہرے پہ سنتے رسول سجائی ہوگی وہ پیچھے رہے گی کہ ساتھ جائے گی؟ اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ دھوکہ ہے کہ نہیں کہ جس نے ساتھ جانا ہے کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں اتار سکتی، دنیا کی طاقت اسے نہیں اتار سکتی. دنیا کی طاقت اسے کوئی اتار نہیں سکتی. اور یہ ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. تو یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کراؤ، اسی طرح ہے نا جی. لیکن میں نے بڑے بڑے پکے نمازی دیکھے ہیں، یہ ہے کڑوی گولی لیکن آپ کے لیے اخروی منزلیں آسان کرے گی، کہ نماز 5 گانا پڑھتے ہیں، ہیرا پھیری بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود داڑھی نہیں رکھتے. اگر وہ بندہ ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ہزاروں جاتے ہیں، لاکھوں جا رہے ہیں بغیر داڑھیوں کے جا رہے ہیں، اگر ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ تو نے کتنا دین پہ عمل کیا ہے. وہ بندہ کہے میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں ہیرا پھیری سے رکا رہا ہوں، میں فلاں نیکی کا کام کرتا رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ یہ تو میرا فرمان تھا، داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو آگے سے کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ بولیے نا، آگے سے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں نا. تو حضور نے آگے سے فرما دیا میں نے کہا تھا، علماء سے آپ نے سنا تھا داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، کیا سنا نہیں تھا؟ اس کے باوجود تم نے بات میری سنی کوئی نہیں، اور اپنے مزاج کے مطابق عشق بنا رکھا تھا، اپنے مزاج کے مطابق عشق بنا رکھا تھا. اس لیے اگرچہ یہ باتیں یہ آخر میں کوڑی ضرور ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ظاہری شکل اگر آپ حضور کی طرح لے کے چلے گئے نا قبر کے اندر، تو میرا اپنا وجدان کہتا ہے بیڑے پار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک. 2 جہاں میں مقصود اگر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، جن کا محمد نام ہے. اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. اکے تو نہیں جی، بالکل پریشان تو نہیں. ایک دفعہ آخر تے میرا دل پہ کرتا ہے کہ نعرہ پھر لا لیے محمد ہمارے. ماشاءاللہ ایک باری زور نہ لاؤ نا تو پھر گل ختم کریے. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. لو جی دیکھو سارے ہی بیدار بیٹھے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1 گھنٹہ بیان کرنے کے باوجود بھی آخری لمحات میں آپ اتنے وجد کے ساتھ نعرے کا جواب دے رہے ہیں. بس میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے. اللہ عشق رسول مزید زیادہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.